السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ درون ٹی وی کے ساتھ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج صحبت پور کا دورہ کیا ہے۔ اس میں ایک اسکول کا انہوں نے افتتاح شاید کر لیا ہے، کوئی سمارٹ اسکول ہے اس کا افتتاح کر لیا ہے، اور اب اپنا ایک تجزیہ رکھیں گے کہ بلوچستان کے ساتھ وفاق کا رویہ کیسا ہے موجودہ پی ڈی ایم کا جو حکومت ہے یہ، اور اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ نہیں ہے بلوچستان میں، اس سے قبل بھی وہ تقریباً کوئی 3 دورہ کر چکے ہیں۔ اسی صحبت پور نصیر آباد ڈویژن کا وہ لسبیلا بھی آئے تھے، اور قلعہ سیف اللہ کا بھی انہوں نے دورہ کر لیا تھا۔ وہ دورے جو سیلاب متاثر ہوئے تھے، سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی شاید دادرسی کے لیے، ان کے حال پوچھنے کے لیے وزیر اعظم صاحب آئے تھے۔ اچھا، یہ جو سیلاب ہے یہ تقریباً اس کو کوئی 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، اور گرمیوں میں یہ سیلاب آئی تھی اور ابھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی تک اکثر علاقوں میں اگر آپ دیکھیں، اسپیشلی جو صحبت پور وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں پہ ابھی تک زمینوں پہ پانی کڑا ہے، اور جو لوگ، ایک تو ان کے رہائش کا ایشو ہے، ظاہر ہے کہ جہاں کے لوگ جہاں رہائش پذیر تھے ان کے گھر وغیرہ وہ گر گئے ہیں، وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ ابھی رہ نہیں سکتے، وہ اب اس جگہ سے شفٹ ہو گئے ہیں، کسی خشکی کی طرف گئے ہیں، مائیگریٹ کر کے گئے ہیں۔ ان کے جو متاثرین ہیں وہ دوبارہ ان کے گھر بحال نہیں ہو سکے ہیں اب تک۔ ایک تو پانی کڑا ہے یہ، اور دوسرا جو ہے حکومت کا کوئی ایسی امداد ہمیں نظر نہیں آتی ہے مرکز کی جانب سے یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے۔ صوبائی حکومت کا تو رونا یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ سیلاب زدہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو وہ بحال نہیں کر سکتی صوبائی حکومت اپنے دم پہ۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیشہ وفاق کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو وفاق کی جانب سے بھی فی الحال سیلاب متاثرین کے لیے کوئی ایسا اقدام، قابل تعریف اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ایک تو رہائش کا مسئلہ، اور دوسری طرف معیشت کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے زمینداری کرنی تھی، جو کسان تھے، دہقان تھے یا زمیندار، وہ ظاہر ہے کہ زمینوں سے، کاشتکاری سے ان کی جو ہے گزر بسر جو ہے کاشتکاری سے ہے، تو پانی آنے کے بعد ایک تو زمینوں کا جو ساخت ہے وہ بگڑ گیا ہے، اور دوسرا جو ہے زمینوں میں پانی کڑا ہے، تو کڑے پانی میں تو فصل نہیں اگایا جا سکتا۔ تو یہ 2 میجر ایشوز ہیں بلوچستان کے سیلاب متاثرین کا۔ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ 4تھا دورہ ہے، 3 دورے پہلے وہ کر چکے ہیں، اور 4تھا دورہ ابھی انہوں نے کی ہے۔ اور اس میں بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعظم دارالخلافہ اسلام آباد ٹیم کے ساتھ، پوری ایک جمع غفیر کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں بلوچستان کا، لیکن ان کا وہ اعلانات تو کر جاتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کافی سارے اعلانات کیے ہیں، عمل درآمد ان پہ بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ آتے ایک اسکول، سمارٹ اسکول کا افتتاح کر دیتے ہیں۔ یہ کام تو ایک ڈی سی بھی کر سکتے ہیں، وہاں کے خاتون ڈی سی، اگر اس کو ایک فون کال کر دیتے، جی سمارٹ جو اسکول ہے اس کا افتتاح کر لیں، تو وہ ڈی سی بھی افتتاح کر سکتی تھی۔ لیکن وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو، ایک ریاست کا چیف ایگزیکٹو، ایک اسکول کے افتتاح کے لیے اسلام آباد سے صحبت پورہ پہنچتے ہیں۔ سیاست اور قیادت کے مینٹلٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے ان کے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے، کس حد تک وہ میچیورٹی ہے اس میں لیڈرشپ کی، یہ اندازہ لگانا چاہیے۔ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ سربراہ مملکت، چیف ایگزیکٹو کسی ریاست کا، وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا کہیں پہ اپنے ہی حلقے میں وہ کسی اسکول کا وہ دورہ کر لیں، دورہ کر کے اس کا افتتاح کر لیں اسکول کا، چاہے کہ اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ادھر اربوں کربوں کا کوئی پروجیکٹ ہوتا، تب آپ اندازہ لگا لیں پھر وزیر اعظم کس شان و شوکت سے آ جاتے۔ تو یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو مرکز کا رویہ، وہ 1-2 پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو،
یا پی ٹی آئی بلوچستان کی طرف دیکھنے کا اس کا زاویہ ہے وہ یہ کی ہے. تو یہ ہوئی وزیر اعظم کے دورے کا اور اس کا جو انعام جو ملا بلوچستانی کو ایک اسکول اسمارٹ اسکول کا. اچھا دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کا ایک آفیشیل موقف ہے کہ مرکزی حکومت خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے مسائل کو سیریسلی نہیں دیکھا ہے. NFC ایوارڈ گزشتہ سال کا اور یہ جو رواں سال ہے اس کا، اس وقت 32 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضدار ہے. NFC ایوارڈ جو جائز حق ہے کسی بھی صوبے کا، وہ مرکز قرضدار ہے بلوچستان کا. پچھلے سال کا 32 ارب اور اس سال کے جو ہے 11 ارب روپیہ یہ واجب الادا ہیں مرکز کو، بلوچستان کو. مرکز نے یہ پیسے دینے ہیں صوبے کو. NFC ایوارڈ کے تحت ایک اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں کیسے وغیرہ، تو وہ دینے ہیں مرکزی حکومت کو. وہ ابھی تک پے نہیں کر سکے، مرکزی حکومت نے وہ پیسے نہیں دی. ابھی وزیر خزانہ ہمارے بلوچستان کے وہ بیچارے جاتے ہیں، زمرو خان اچکزئی جا کے ادھر احسن اقبال سے بھی ملتے ہیں اور باقی ان کے وزیر خزانہ سے مل کے واپس آ جاتے ہیں. ہاتھ بلوچستان کے عوام کا یا بلوچستان حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں لگائے. NFC ایوارڈ کے ان 11، 1 اور 32 ان کو ملا کے آپ کو کوئی 43 ارب روپیہ شاید بنتے ہیں. وہ نہ دینے کی وجہ سے میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آپ کے جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹ ہیں کوئٹہ میں ہوں یا صوبے کے باہر ہوں. ابھی کوئٹہ کے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں، آپ کے سریاب کا دو رویہ جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. باقی لنک بادینی روڈ سے اگر آپ چلتے ہیں ادھر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ کا ریسانی روڈ کمرانی روڈ کا جو ہے پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بائی پاس کے پروجیکٹس، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کوئٹہ سٹی کے لیے بہت ضروری ہے، کوئٹہ کے شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ کوئٹہ کے ٹریفک کا نظام اتنا گمبھیر ہو چکا ہے، اتنا ابھی مشکل ہو گیا ہے ٹریفک میں گاڑی چلانا، کہ آپ جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے اور کتنے مشکلات درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو جب وہ اپنی گاڑی گھر سے نکال کے بازار کی طرف نکلتے ہیں. گھنٹوں گاڑیاں جو ہے وہ رش میں کھڑی رہتی ہیں، ٹریفک جام رہتا ہے. جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں پھر تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے کوئٹہ کے شہریوں کو. جب اسکولیں کھل جاتی ہیں تو اس پہ آپ نہ دن کو بازار کسی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، نہ رات کو تو ویسے ہی لوگ نکلتے ہیں، مطلب آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. تو یہ پروجیکٹ کچھ شروع ہوئے تھے کوئٹہ میں کہ کچھ روڈ ہیں، اس میں بروری روڈ بلکہ شامل ہے، اس میں اسپنی روڈ بھی شامل ہے. ایک میپ بنایا گیا تھا کہ کس طرح ٹریفک کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور روڈ کشادے کیے جائیں. کیونکہ اس سے پہلے جو کوئٹہ کی آبادی شاید 5-6 لاکھ کی آبادی کا جو شہر ہے یہ ابھی 40 لاکھ سے جو ہے گزر چکا ہے. میں تو کہتا ہوں 40 لاکھ سے بھی اباؤ ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے. جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں انہوں نے 35 لاکھ آبادی جو ہے شہر شو کی تھی، لیکن اس سے بہت زیادہ ہے، 35 لاکھ سے بہت زیادہ ہے. کوئٹہ 50 لاکھ کے قریب تقریباً میرا اندازہ ہے ہوگا. میں اندازہ اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ کوئٹہ کے چاروں طرف کسی پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ جائیں اور نظارہ کریں پورا کوئٹہ کا، تو آپ کو جہاں حد نظر جو ہے آپ کو آبادی ہی آبادی نظر آتی ہے. آپ کوئٹہ کچھ لاکھ بالکل مل چکے ہیں، ابھی آپ کو بہت مشکل ہوگی تفریق کرنا کہ یہ کچھ لاکھ ہے یا کوئٹہ ہے. آبادی بالکل جڑ گئے ہیں. اسی طرح کولپور کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس ایریا کہاں مطلب کولپور تک آپ کو آبادی نظر آئے گی، ہاؤسنگ اسکیم آپ کو نظر آئیں گے، لوگوں کے چہل پہل آپ کو نظر آئے گی. تو کوئٹہ پھیلتا جا رہا ہے. لیکن جو سٹی کوئٹہ ہے وہاں پہ چھوٹے روڈ اور کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے
ٹریفک کا نظام کافی خراب ہے. تو یہ پروجیکٹ شروع کیے تھے. تو جب آپ کے پاس NFC ایوارڈ ادھر ہے کہ آپ اپنا ایک بجٹ بنا لیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کچھ پیسے ملنے ہیں، وہاں سے ملنے ہیں، ادھر ادھر، تو میں یہ پروجیکٹ اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہوں. جب آپ کو پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں ملتے، یا جو آپ کے جائز جو پیسے ہیں جو مرکز کی جانب سے آپ کو ملنے ہیں وہ جب آپ کو نہیں ملتے ہیں، تو پھر جس طرح کے پروجیکٹ ابھی رکے ہوئے ہیں اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ رکیں گے. یہ تو میں صرف NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ PPL کے واجبات اٹھا کے دیکھیں، آپ سوئی گیس کے واجبات اٹھا کے دیکھ لیں. مرکزی حکومت سے بلوچستان کو جو شیئر وہ جنہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شیئر آپ کو دیں گے، وہ شیئر بھی مرکزی حکومت پر دینے کو ہچکچاتی ہے. پھر نہیں، جب یہی جو ہے جب NFC ہو یا کوئی بھی دوسرے جو واجبات ہوں دوسرے صوبوں کے، جیسے پنجاب ہے، ابھی پنجاب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف خود لاہور سے ہیں. اس کی کوشش ہوگی کہ وہ پنجاب یا کم سے کم سینٹرل پنجاب جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو فنڈ کر لیں. تو وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ووٹ بینک کا جو معاملہ ہے وہ تو پنجاب سے ہے. تو بلوچستان کو ادھر بھی تمام پارٹیوں نے نظر انداز کر دیا ہے. جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا رجحان ایک تو سندھ تو ہے ہی، لیکن پنجاب پہ وہ اس لیے فوکس کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہو سکتے ہیں پنجاب سے ہم اپنا ایک ووٹ بینک بنا لیں. تو پنجاب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور KPK کی جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں KPK کا آپ بیوروکریسی ہو یا پولیٹیشین ہو، ان کا اسلام آباد سے ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے. 1-2 گھنٹے کی مسافت ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ یہ 2 ٹینیور گزرے ہیں PTI کا گزشتہ حکومت اور اس سے پہلے. کہ PTI بیس تو کرتی ہے نا KPK، تو وہ تو ظاہر ہے کہ NFC وغیرہ جو بھی فنڈ ہو جو بھی واجبات ہوں وہ روکتے نہیں ہیں ان کو، کیونکہ ان کے اپنا ایک ووٹ بینک ہے. بلوچستان ہمیشہ آ کے پٹ جاتا ہے. پھر میں ایک اور بتاتا ہوں، یہ جو دہشت گردی کے لیے جو فنڈ ملتے ہیں نا، وہ KPK کو تو 1% دیا جاتا ہے وفاق کی جانب سے. بلوچستان میں بجائے دینے کے، بلوچستان کو خود کہتے ہیں کہ اپنے بجٹ سے FC ہے، باقی سیکورٹی ادارے ہیں، CTD وغیرہ جتنے بھی ہیں، سب کو جو ہے آپ پیسے دیں. تو ایک بہت بڑا موٹا رقم سیکورٹی کی مد میں بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ پے کر رہی ہے ہر سال سیکورٹی کی مد میں. یہ جو پیسے سیکورٹی پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر اس کو ہیلتھ، ایجوکیشن یا آپ کا ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، اس سیکٹر پہ اگر آپ لگا لیں، ایمانداری سے لگا لیں، تو ظاہر ہے وہ گروتھ کر جائیں گے اور لائف اسٹاک اور ایگریکلچر آپ کو پھر منافع بھی دینا شروع کر دے گا نا. لیکن وہ جب سے یہ جو پیسے سیکورٹی کے مد میں جا رہے ہیں، تو ایک تو ڈیولپمنٹ کا کام رک گیا ہے، دوسرا جو ہے باقی آپ کے جو شعبہ جات ہیں جیسے ایگریکلچر ہے، زراعت ایگریکلچر ہے، یا لائف اسٹاک ہے، یا فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، مائنز ہے، یہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو آپ کو انکم دے رہے ہیں. فشریز ڈپارٹمنٹ آپ کو اگر ایمانداری سے کام کریں، فشریز ڈپارٹمنٹ آپ کو بہت زیادہ پیسہ دے سکتی ہے. اسی طرح مائنز بھی دے سکتی ہے، ایگریکلچر بھی دے سکتی ہے. تو باقی پیسے جب سیکورٹی کے مد میں خرچ ہوتے ہیں تو وہ نظر انداز ہوتے ہیں. ہیلتھ تو بہت زیادہ نظر انداز ہو جاتا ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ نظر انداز ہو جاتا ہے. یہ میں رویہ بتا رہا ہوں آپ کو مرکز کی جانب سے. پھر دوسری طرف آپ مرکز کو دیکھ لیں کہ یہ جو 6% کوٹا ہے وفاقی پوسٹوں کا، اس میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بلوچستان سے کسی کو 6% نوکریاں جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ملے، نوجوانوں کو. آپ ابھی بھی اسلام آباد جائیں، آپ PM ہاؤس جائیں، آپ ایوان صدر جائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جائیں، آپ وہاں پہ آپ کو اکا دکا آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس میں اکا دکا آپ کو بلوچستان کے لوگ شاید ایک کہیں پہ مل جائیں. باقی ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی بلوچستان کا ایک فرد بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا.
الٹا بلوچستان ہاؤس میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو کشمیر کے بھی لوگ نظر آئیں گے، پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ نظر آئیں گے، جو ایس این جے ڈی پے کرتی ہے، جو ایس این جے ڈی بلوچستان کے ملازم ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بلوچستان کے کم اور باقی صوبوں کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جو بلوچستان خود پے کرتی ہے پوسٹیں بلوچستان کی ہوتی ہیں، جائے کہ وہ جو مرکزی وہ آپ کے جو پوسٹیں ہیں وہ ہوں۔ ابھی گزشتہ روز ایک اشتہار آیا تھا ایک کوسٹ گارڈ کا، اس میں کوئی تقریباً 600 سے زیادہ پوسٹوں کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی۔ اس میں جو بلوچستان کے لیے رکھا گیا تھا وہ 20 پوسٹیں تھیں، حالانکہ پنجاب اور کے پی کے میں کوئی دریا کوئی سمندر نہیں ہے، وہاں پہ کوسٹ گارڈ کا کوئی کام نہیں ہے، اور یہ جو پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ بلوچستان یا سندھ کے لیے ہوتی ہیں، اور بڑا حصہ بلوچستان کا ہے، سمندر کا بڑا حصہ بلوچستان میں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 90%، 85% جو پوسٹیں ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کا ہونا چاہیے تھے، دوسرے نمبر پر وہ سندھ کے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ سمندر تو بلوچستان میں ہے۔ تو جن لوگوں کو نوکریاں ملنی ہیں انہوں نے بلوچستان آنا ہے، تو بلوچستان کے لیے 20 پوسٹیں، باقی جو ہے وہ زیادہ تر پوسٹیں پنجاب کی، اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کے پوسٹیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہے بلوچستان کے ساتھ، اور جب بات کریں تو کہتے ہیں جی تعصب، یہ باتیں متعصبانہ باتیں ہیں، یا ہمارے بہت سے لوگ جو پنجاب بیسڈ ہیں وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ مقصد پنجاب کی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مین لیڈرشپ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے، جو سینٹر میں بیٹھا ہے، مرکز میں، ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے، اکثر کا تعلق اور عموماً وہ پنجاب سے ہوتے ہیں، بیوروکریسی پنجاب سے ہے، آپ کے ذرا کی حکومتیں جو بھی حکومت آتی ہے اس کا مین جو بنیاد جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اس لیے یہ پھر ناانصافیاں بلوچستان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر بلوچستان کی لیڈرشپ، اس میں یا تو اہلیت نہیں ہے، یا وہ اپنا حق لینے کا طریقہ نہیں جانتے، یا ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ 3 خامیاں ضرور کہیں نہ کہیں بلوچستان کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہیں، خواہ کوئی بھی جماعت ہو۔ ہم بلیم تو کرتے ہیں کہ جی باپ ہے، کاف لیگ ہے، یہ تو مرکزی ہے، فلانا فلانا، لیکن کانفرنسوں کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا ہے، نہ کبھی اس طرح کوئی ڈیمانڈ رکھا گیا۔ ہم نے ہمیشہ اپنا حق این ایف سی کے حوالے سے ہو، سوئی گیس ہو، پی پی ایل ہو، کوئی بھی ہو، اپنا حق ہم نے بیک کی طرح مانگا ہے۔ ابھی بھی ہم اپنا حق بیک کی طرح مانگ رہے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، ان کی مرضی ہو گئی تو دے دی، مرضی نہیں ہوئی تو نہیں دیں گے۔ پھر ایک اور بات آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی ٹو کوئٹہ پورے بلوچستان کا یہ مطالبہ ہے کہ کوئٹہ سے کراچی کم سے کم، یہ جو روڈ ہے جس سے اتنی ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں، لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کو کم سے کم ڈبل تو کیا جائے، 2 رویہ تو کیا جائے۔ اس کے لیے بھی یہ عمران خان کی پوری حکومت ختم ہو گئی، اس سے پہلے نواز شریف کی 5 سال کی حکومت ختم ہو گئی، عمران خان کی 4 سال کی حکومت ختم ہو گئی، ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ابھی تقریباً 7-8 مہینے اس کو ہونے کو ہیں۔ 1 روڈ کراچی سے کوئٹہ تک وہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ابھی جو ہے ایک موٹر وے کا وہ سندھ میں شاید اسی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک موٹر وے کا افتتاح کر لیا۔ ملتان سے لاہور تک موٹر وے ہے، سکر سے لاہور، اسلام آباد تک، پنڈی تک موٹر وے ہے، اب پشاور سے پنڈی تک یا لاہور تک موٹر وے، ادھر موٹر ویز کے لیے پیسے بھی ہیں، بجٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بلوچستان میں ایک روڈ بنانے کے لیے 15 سال گزر گئے ہیں، لوگوں کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا، خواہ سیاسی جماعتیں ہوں، جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، آپ کا وکلا ہوں، کوئی بھی ہے، اور ایک فرد کا ڈیمانڈ ہے کہ جی ایک روڈ ہمیں دے دیں، لیکن وہ دینے کے لیے مرکزی حکومت تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آنے والا حکومت تو پیپل پارٹی کی ہوگی تو یہ ہوگا، نون لیگ کی ہوگی تو یہ ہوگا، فلانے کا ہوگا تو یہ ہوگا۔ بلوچستان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔
یہ تمام ہلو جو سیدھے کیے جا رہے ہیں، جو لوگ لائن پہ کھڑے ہیں کبھی پیپل پارٹی یا نون لیگ کو جانے کے لیے نا، یہ اپنے ذات کے لیے جا رہے ہیں، بلوچستان کے حقوق کے لیے. بلوچستان کا وہ جو فرضی جو ایک آپ کے لیے اماؤنٹ رکھا گیا وہ بھی یہ لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.